خواجگاں تاج المقربین والمحققین، سید العارفین تاج العاشقین، برہان الواصلین آفتاب جہاں، رحمت ہندوستاں، پناہ بے کساں، دلیل العارفین، خواجہ اجمیر، خواجہ بزرگ ہند الولی، غریب نواز سلطان الہند، نائب رسول فی الہند، سیدی سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت کبھی جمال کی ہوتی کبھی جلال کی ہوتی۔ جب جمال کا غلبہ ہوتا تو آپ ایسے مستغرق ہو جاتے تھے کہ تمام عالم و کل ما سوا کی مطلق خبر نہ رہتی تھی۔ نماز کا وقت آتا تو سیدنا قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے آ جاتے اور دست بستہ کھڑے ہو کر بآواز بلند فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، مگر آپ کو خبر نہ ہوتی۔ پھر گوش مبارک میں یعنی کان میں بآواز بلند یہی کہتے، اس پر بھی آپ کو آگاہی نہ ہوتی۔ تب ناچار مجبوراً شان مبارکہ کو جنبش دیتے۔ اس وقت آپ کی چشم مبارک کھلتی، آپ جیسے اپنی آنکھوں کو کھولتے اور فرماتے شرع محمدی سے چارہ نہیں، سبحان اللہ مجھے کہاں سے کہاں لائے، یہ الفاظ نکلتے۔ اور جب حالت جلال کا غلبہ ہوتا تو حجرہ کا دروازہ بند کر کے مشغول ہو جاتے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت سیدنا شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہما دروازے کے سامنے پتھروں کے ڈھیر کا پردہ کر لیتے اور اس کے عقب میں کچھ دور جا کر چھپ کر حاضر رہتے۔ نماز کے وقت جب آپ حجرہ سے باہر تشریف لاتے اور پتھروں پر آپ کی نظر پڑتی تو آپ کے جلال کی وجہ سے، آپ کی نگاہ کی جلال کی وجہ سے وہ پتھر خاکستر ہو جاتے۔ اور پتھر یہ دونوں حضرات اسی لگاتے تھے کہ کسی شخص پر نہ پڑے بلکہ پتھر پہ پڑے اور اس کا جلال جو پتھر پر وارد ہو تو پتھر خاکستر ہو جائے۔ جب آپ غریب نواز نماز شروع کرتے تب یہ دونوں حضرات پیچھے سے آ کر اقتدا کر لیتے اور نماز پڑھتے، لیکن جیسے ہی غریب نواز سلام پھیرتے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدنا حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ دونوں فٹ سے بھاگ جاتے اور جا کر پھر کسی پردے میں چھپ جاتے اور اپنے پیر کو دیکھتے رہتے۔ پھر جب آپ پر حالت جمال آتا تو پھر حاضر خدمت ہو جاتے۔ آپ اکثر حالت استغراق میں آنکھیں بند رکھتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا آنکھیں کھولتے۔ اس حالت میں جب استغراق کی حالت ہوتی، کشف کی حالت ہوتی، تو اس حالت میں کیا ہوتا، جب آنکھیں بند رکھتے اور اس حالت میں جب آنکھ کھولتے تو جس پر بھی نظر پڑ جاتی وہ اس وقت ولی بن جاتا تھا۔ استغراق کی حالت میں آنکھیں بند رکھتے اور جب آنکھ کھولتے نماز کا وقت ہوتا اور جو شخص سامنے ہوتا اور آنکھ کھولتے اس کی نظر پڑ جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا تھا، اس کو علم وہبی عطا فرماتا تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ معین الدین، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنی طرف اشارہ کر کے، معین الدین اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھے گا جب تک اپنے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کو جو قیامت تک سلسلہ میں ہوں گے جنت میں نہ لے جائے گا۔ یہ آپ کی حالت تھی۔ خوف خدا آپ پر اس درجہ غالب تھا کہ آپ ہمیشہ کانپتے اور روتے رہتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اے لوگو، اگر تم کو خفتگان زیر خاک کا حال ذرہ بھر بھی معلوم ہو جائے، جو لوگ زمین کے نیچے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، قبر میں لیٹے ہیں، اگر ان کا حال تمہیں ذرہ بھر بھی معلوم ہو جائے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ اور مثل نمک کے پانی ہو جاؤ۔ جو شخص 3 روز تک آپ کی محبت بابرکت میں رہتا تھا، آپ کی بارگاہ میں 3 روز تک لگاتار آپ کی خدمت میں رہتا تھا، عقیدت و محبت کے ساتھ صاحب کرامات ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص جو نہایت فاسق و فاجر تھا، جو اس نے کہی کہ
ایسا ہوتا ہے تو بنیت امتحان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اسے آپ دیکھیں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، اسے اپنی برائی پہ ناز تھا کہ میں اتنا برا ہوں، اچھا کیسے ہو سکتا ہوں۔ رب کی مشیت بھی پکار رہی تھی کہ دیکھتے ہیں تو کتنا برا ہے اور تجھے اپنی برائی پہ ناز ہے۔ آپ میرے معین الدین کی بارگاہ میں آپ نے جب اس شخص فاسق و فاجر کو دیکھا کہ تیسرا روز ہو گیا تو آپ نے اسے بلایا، توبہ کرائی، اور جیسے توبہ کرائی وہ اسی وقت اپنے مراد کو پہنچ گیا۔ یہ غریب نواز کی غریب نوازی ہے۔ جو بھی بارگاہ میں آیا اللہ تبارک و تعالی اپنے اس محبوب بندے کے صدقے میں مایوس نہیں لوٹایا، کچھ نہ کچھ عطا ضرور فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی حالت ہے کہ جو عقیدت و محبت کے ساتھ اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اللہ وہاں سے اسے مایوس نہیں لوٹاتا، بلکہ اپنے اس بندے معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں جس کا جو ظرف ہے اس ظرف کے مطابق عطا فرماتا ہے۔